اگر ملت اسلامیہ عزت چاہتی ہے، ملت اسلامیہ کی عزت اور فوقیت یہود و نصارہ پر کس صورت میں ہوگی؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے۔ 25 لاکھ کا اجتماع حج پہ کر لیا ہم نے، ملک کے اندر کئی لاکھ مساجد ہیں، میں ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، اور پوری دنیا کے اندر تو کتنی مساجد ہوں گی؟ نمازیوں کی تعداد چلیں کم صحیح لیکن ہے تو صحیح، ہزاروں لاکھوں لوگ تو روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہی ہیں نا، پورے پاکستان کو ملا کر کروڑوں لوگ تو پوری دنیا میں آتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ روزے تو رمضان شریف کے اندر بہت سارے لوگوں نے تو رکھے ہوں گے نا، جو بد نصیب جو نہیں رکھ سکے، جنہوں نے قضا کی ہے وہ الگ بات ہے، جنہوں نے ترک کر دیا روزوں کو، لیکن ایک تعداد تو روزہ رکھ رہی ہے۔ تبلیغ کا کام یہ نہیں ہو رہا کیا ہم ایک دوسرے کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، بلکہ تبلیغ کے لیے پوری پوری جماعتیں بنی ہوئی ہیں، پوری پوری تحریکیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود ہم رسوا کیوں ہیں؟ اس کے باوجود ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے باوجود فلسطین کے اندر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کشمیر میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ شام میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یمن میں کیوں ہو رہا ہے؟ لیبیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ لبنان میں کیوں ہو رہا ہے؟ عراق میں کیوں ہو رہا ہے؟ افغانستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یاد رکھیے، مسلمانوں کی عزت رسول اللہ نے جو بتائی ہے، فرمایا کہ میری امت کی عزت جہاد فی سبیل اللہ۔ اور میں آپ کو ایک مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ شاید اس بات پر تھوڑا سا حیران بھی ہوں گے کہ اب کچھ عرصے سے آپ لفظ جہاد فی سبیل اللہ کہیں نا تو امام، مسجد، خطیب، اس کو بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، حیران کو نظر سے دیکھتے ہیں کہ جہاد کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جہاد تو دہشت گردی ہے، جہاد تو مار پیٹ ہے۔ جہاد مار پیٹ نہیں ہے، کیونکہ جہاد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جہاد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تلوار دہشت گردی کی علامت نہیں ہے، تلوار مسلمان کی تلوار امن کی علامت ہے۔ حضور کی تلواریں امن کی علامت ہیں، کیونکہ رسول اللہ جو امن لے کر آئے ویسا امن کائنات میں کوئی نہیں لے کر آیا۔ تو بتائیے نا، حضور تلوار لے کر نہیں آئے؟ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قرآن کریم فرقان حکیم کی 4 مقامات سے آپ نے فرمایا یہ آیتیں گویا ایسے ہیں جیسے اللہ نے حضور کے ساتھ تلوار نازل فرمائی ہے۔ یہ آیات ایسی ہیں قرآن کی، اور آیت السیف کہا گیا باقاعدہ قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ توبہ کی آیات کو، کہ یہ آیات تلوار کی حمایت میں اس طرح نازل ہوئی ہیں۔ تو بتائیے، سب سے بڑا فساد تو کفر ہے نا، اللہ کا انکار، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو رسول اللہ کی تلوار اللہ کے انکار کو مٹانے آئی ہے، اللہ کا اقرار کروانے آئی ہے۔ جب اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کو الہ ماننے والے ہو جائیں گے، حضور کا نظام تسلیم کر لیں گے، تو کائنات میں امن ہی امن ہو جائے گا۔ یہ ڈیفینیشن یہود و نصارہ اور ان کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے ذہن میں ڈالی ہے۔